زما پرداز بلبل ہزار داستاں فصیح اللسان قادر الکلام عشق صحابہ کے بحر عمیق میں ڈوب ڈوب کر ہیرے جواہر لواقیت موتی اور خزانے لے کر سامعین کے قلب و نظر کو گلہائے رنگا رنگ سے بھرنے والے کہ جن کی خطابت میں نیئر اعظم کی تابانیاں ہیں، جن کی خطابت میں قمر نبوت کی ذوف شانیاں ہیں، جن کی خطابت میں آمنہ کے لال کی سیرت و صورت کا تذکرہ ہے، جن کی خطابت میں گل صدیق کی الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، راولپنڈی کے غیرت مند باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کی اس سالانہ کانفرنس میں ایک بار پھر مجھے شرکت کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری اس ملاقات کو، محبت کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حالات اور عنوان کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عنوان ہے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ زمین پر آپ کو محمد کہا جاتا ہے، آسمان پر آپ کو احمد کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں ان کے اتنے نام نہیں تھے جتنے نام حضور علیہ السلام کے ہیں۔ مختلف ناموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مختلف صفات کی اور مختلف کمالات کی وجہ سے آپ کے مختلف نام ہیں۔ کہیں آپ احمد ہیں، کہیں آپ محمد ہیں، کہیں آپ حامد ہیں، کہیں آپ محمود ہیں، کہیں آپ شافع محشر ہیں، کہیں آپ ساقی کوثر ہیں، کہیں آپ محبوب خدا ہیں، کہیں آپ رحمت للعالمین ہیں، کہیں آپ شفیع المذنبین ہیں، کہیں آپ خاتم النبیین ہیں، کہیں آپ سید الاولین والآخرین ہیں، کہیں آپ راحت العاشقین ہیں، کہیں آپ امام المرسلین ہیں، کہیں آپ ختم الرسل ہیں، کہیں آپ امام الرسل ہیں۔ بہت سارے ناموں سے آپ پہچانے جاتے ہیں۔ جو صفات آپ کی تھی ان صفات سے آپ کے نام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کی عظمت اتنی بلند ہے کہ کئی ناموں میں آپ کو پکارا اور پڑھا اور سمجھا جاتا ہے، لیکن جو نام ہر زبان پر ہے
اور ہر کوئی اس نام کو لیتا ہے، وہ نام محمد ہے۔ اور نام محمد اتنی برکت والا ہے، اور نام محمد اتنی محبت والا ہے، اور نام محمد اتنی عظمت والا ہے کہ زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستارے، کچھ بھی نہیں بنا تھا، اس وقت بھی اللہ کے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہوا تھا وہ نام محمد تھا۔ اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا پھر بھی اللہ کے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہوگا وہ نام محمد ہوگا۔ اور ہر زبان پر یہ نام محمد ایسا آتا ہے کہ جب بھی لبوں سے اس کا نام شروع ہوتا ہے تو لب اس پر مل جاتے ہیں، مل کر محبت کی بات بتاتے ہیں کہ یہ محمد ہے۔ اور یہ ایک طرفہ نہیں ملتا، دو دفعہ یہ ہونٹ ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں اور پیار کرتے ہوئے محمد کہتے ہیں۔ یہ پیار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یہ پیار کرتے ہوئے پیارا نام لیتے ہیں، محبت کا نام لیتے ہیں، عقیدت کا نام لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی آپ کو محمد الرسول اللہ کے نام سے یاد کیا گیا، کہیں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور کہیں آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء والکفار۔ آپ کو یا ایھا الرسول بھی کہا گیا، آپ کو یا ایھا النبی بھی کہا گیا، آپ کی رسالت کا ذکر بھی کیا گیا، آپ کی نبوت کا ذکر بھی کیا گیا، لیکن آپ کا نام یہ پیارا تھا۔ قرآن کریم میں 4 جگہ اس نام کو ذکر کیا جہاں محمد نام آیا ہے۔ آپ کے کلمے میں بھی جس نام کا انتخاب ہوا وہ نام محمد ہے۔ باقی نبیوں کے کلمے بھی آئے، کسی نام میں، کسی کلمے میں لا الہ الا اللہ ابراہیم صفی اللہ ہے، اور کسی میں کلیم اللہ ہے، اور کسی میں ذبیح اللہ ہے، اور کسی میں جو ہے وہ روح اللہ ہے، اور کسی میں جو ہے وہ کلیم اللہ ہے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کا نام یوں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کے نام کا بھی ذکر ہے، آپ کی رسالت کا بھی ذکر ہے، اور جیسے ہی آپ کا نام محمد آتا ہے دل و دماغ میں جذبہ رسالت آتا ہے، جیسے ہی زبانوں پر نام محمد کا ذکر ہوتا ہے دل میں آپ کی رسالت کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کا نام محمد آتا ہے ہر دم سے آپ کی عظمت کا پورا ذکر آ جاتا ہے۔ اور خدا کے بعد اس کائنات میں کسی نام کو اہمیت ملی ہے تو وہ نام محمد ہے، کسی نام کو بولا گیا ہے تو وہ نام محمد ہے، کسی نام کو پہچانا گیا ہے تو وہ نام محمد ہے، کسی نام کی برکت ہے تو وہ نام محمد ہے، کسی نام کی فضیلت ہے تو وہ نام محمد ہے۔ جو نام چڑھتا ہے وہ نام محمد ہے، جو نام چمکتا ہے وہ نام محمد ہے، جو نام دکھتا ہے وہ نام محمد ہے، جس نام کی روشنی ہے وہ نام محمد ہے، جس نام کی چمک ہے وہ نام محمد ہے، اور جس نام پہ لوگ مرتے ہیں وہ نام محمد ہے، جس نام پہ لوگ اٹھتے ہیں وہ نام محمد ہے، جس نام پہ لوگ بڑھتے ہیں وہ نام محمد ہے، اور جس نام پہ جذبہ آتا ہے وہ نام محمد ہے، جس نام سے ایمان بڑھتا ہے وہ نام محمد ہے، جس نام سے ایمان بنتا ہے وہ نام محمد ہے، اور جو عقیدہ سمجھاتا ہے وہ نام محمد ہے، اور جو نظریہ پھیلاتا ہے وہ نام محمد ہے، جو پیغام سمجھاتا ہے وہ نام محمد ہے۔ اور اگر میری بات کو آپ سننا ہی چاہتے ہو تو میں نئے انداز میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جس نے راستے بدلے ہیں وہ ذات محمد ہے، جس نے راستے بدلے ہیں وہ ذات محمد ہے، جس نے انقلاب لایا ہے وہ ذات محمد ہے، جس نے تغیر لایا ہے وہ ذات محمد ہے، جس نے ہلچل مچائی ہے وہ ذات محمد ہے، اور جس نام نے صفات پیدا کی ہے وہ نام محمد ہے، اور جس کی وجہ سے دنیا کے نقشے بدلے ہیں وہ محمد ہے، جس کی وجہ سے روشنی پھیلی ہے وہ محمد ہے، جس کی وجہ سے قرآن آیا وہ محمد ہے، جس کی وجہ سے جبرائیل آئے وہ محمد ہے، جو ماں کے بدن میں بھی کیا عظمت رکھتا تھا وہ محمد ہے، جو باہر آیا تو لطف بھول گئے وہ محمد ہے، جس کے آنے پہ سکینہ نازل ہوئی وہ محمد ہے، جس کے آنے پہ روح تڑپی وہ محمد ہے، جس کے آنے سے باطل پر دبدبا آیا وہ محمد ہے، جس کے آنے سے باطل پہ روک کھایا وہ محمد ہے، جس کے آنے سے حق عبیدہ ہوا وہ محمد ہے، جس کے آنے سے حق کی پہچان ہوئی وہ محمد ہے، جو رستہ الہی کو دکھاتا چلا گیا وہ محمد ہے،
جس نے توحید کی باتیں کھولی، وہ محمد ہے جس نے توحید کا رنگ سکھایا، وہ محمد ہے جس نے توحید کی عظمت بتائی، وہ محمد ہے جس سے جناب دنیا کے سانچے کھلے، وہ محمد ہے جس سے شعور ملا، وہ محمد ہے جس سے عظمت ملی، وہ محمد ہے جس سے رفعت ملی، وہ محمد ہے جس سے بلندیاں ملی، وہ محمد ہے جس سے ایمان پھیلا، وہ محمد ہے جس سے ایمان پھیلا، وہ محمد ہے جس سے عقیدہ پھیلا، وہ محمد ہے جس کے دم بدم سے صداقت ہے، وہ محمد ہے جس کی وجہ سے عدالت ہے، وہ محمد ہے جس کی وجہ سے سخاوت ہے، وہ محمد ہے جس کی وجہ سے شجاعت ہے، وہ محمد ہے جس کے نام کی برکت سے رحمتیں اترتی ہیں، وہ محمد ہے جس کے روزے پہ آج بھی فرشتے 70,000 صبح اور 70,000 شام حاضری دیتے ہیں، وہ محمد ہے جو رستوں میں گزرا تو سلامی پیش آئی، وہ محمد ہے جس کو پتھروں نے بھی مانا، وہ محمد ہے جس کو جانوروں نے بھی مانا، وہ محمد ہے جس کو جانداروں نے بھی مانا، وہ محمد ہے اور جس کو نبی مانتے ہیں، وہ محمد ہے جس کو رسول مانتے ہیں، وہ محمد ہے جس کو پیغمبر مانتے ہیں، وہ محمد ہے اور جس کی وجہ سے لوگ ولی بنے، وہ محمد ہے جس کی وجہ سے کتب بنے، وہ محمد ہے جس کی وجہ سے ابدال بنے، وہ محمد ہے اور جس کی وجہ سے تاریکی بھاگی، وہ محمد ہے جس کی وجہ سے ظلمت دفن ہوئی، وہ محمد ہے جس کی وجہ سے کائنات ٹھہری، وہ محمد ہے جس کی وجہ سے کائنات کو جلا ملی، وہ محمد ہے جس کی وجہ سے کائنات میں رونق آئی، وہ محمد ہے جس کی وجہ سے کائنات کو قوت ملی، وہ محمد ہے جس کی وجہ سے کائنات کو طاقت ملی، وہ محمد ہے اور رہتی و بگڑتی دنیا اور چھڑتی دنیا اور زمین میں دستی دنیا جس کی وجہ سے عروج بھی آئی، وہ محمد ہے جس نے دنیا کو سریا عروج میں پہنچایا، وہ محمد ہے جس کی وجہ سے آج نظام کائنات کھڑا ہے، وہ محمد ہے جس کی وجہ سے نظام دنیا چلا ہے، وہ محمد ہے جس کی وجہ سے نظام میں بقا ہے، وہ محمد ہے اور قیامت میں جو شفاعت کرے گا وہ محمد ہے، جو آگے بڑھے گا وہ محمد ہے، جو سفارش کرے گا وہ محمد ہے، سر سجدے میں جھکا کر اپنے رب کو پکارے گا وہ محمد ہے، اور جسے دیکھ کر خدا شفاعت کا اعلان کریں گے وہ محمد ہے۔ محمد کتنا خوبصورت نام ہے، کتنا عظیم نام ہے، کتنی برکتوں والا نام ہے، یہ نام اس سے پہلے کہیں نہیں تھا، یہ خاص اسی کے لیے تھا، یہ خاص اسی کو دیا گیا تھا، یہ خاص اسی کے لیے رکھا ہوا تھا، یہ ذاتی نام ہے، یہ حضور کا نام ہے، یہ ایسا نام ہے جس نام میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ہاں جب تک یہ نام والا نہیں آیا تھا تو دنیا گمراہی کے کنارے پر تھی، میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے۔ یہ کون آیا تھا جس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے پہ کھڑے ہونے والے یوں پلٹ کر آتے ہیں کہ وہ دنیا کے اعلیٰ مقام پر نہیں بلکہ جنت کے اعلیٰ مقام پر کھڑے ہو جاتے، اور جن کا دنیا میں کوئی نام نہیں تھا، کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ وہاں آیا، اس کی نام اور اہمیت کو اتنا بنا دیا کہ کائنات میں اس سے بڑی نام اور اہمیت کوئی نہیں تھی۔ اور توجہ کرنا، اللہ نے نام محمد والے اس پیغمبر کو وہاں بھیجا جو قوم اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ بستی تھی، جس میں حکومت نہیں تھی، جس میں سیاست نہیں تھی، جس میں تدبر نہیں تھا، جس میں علم نہیں تھا، جس میں حکمت نہیں تھی، جس میں کوئی حقوق نہیں تھے، جس کے اندر دلائی کی بات نہیں تھی، جس میں ظلم تھا، عداوت تھی، نفرت تھی، بے حیائی تھی، کوئی نظام ان کے اندر شامل نہیں تھا۔ وہ تو اس حد تک گرے ہوئے تھے کہ وہ بتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بت بناتے، انہیں خدا سمجھتے تھے، معبود سمجھتے تھے۔ اور یہ محمد کیا ہے جو محمد وہاں پر آ گیا، وہی قوم جو بستی میں گری تھی اسے کتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ جن کے دنیا میں کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، آج ان کے تذکرے کے بغیر دنیا کا وجود ہی نہیں ہے، اور جن کا نام دنیا کے
وجود میں ہی نہیں تھا، آج ان کے وجود کے بغیر دنیا کا وجود ہی نہیں ملتا، جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا آج ان کو جانے بغیر کوئی کسی کو جان ہی نہیں سکتا، اور جن کی کوئی پہچان ہی نہیں تھی آج اس کے پہچان کے بغیر کسی کی پہچان ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا نام محمد تھا، یہ کیا ذات محمد تھی، یہ کیا عظمت محمد تھی، جس نے وہاں آ کر ایسا انقلاب برپا کیا، ان چیزوں کو بدلتے ہوئے اتنی بلندی پر پہنچا دیا۔ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ ہاتھوں سے بت اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے، جو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے وہ ڈنڈا اٹھا کر ان بتوں کو سجدوں سے، ان بتوں کو بیت اللہ سے باہر پھینک رہے تھے، تو تکبیر بلند کرتے تھے، ان کی تکبیر کی آواز کئی سناؤں تک جاتی تھی، جن سے کوئی ڈرتا نہیں تھا، ان کے سامنے شیطان بھی ٹھہرتا نہیں تھا، جن کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں تھا آج ان کی بات ڈالنے کو کوئی تیار نہیں ہے، جن کا رعب دنیا میں کہیں نہیں تھا آج ان کے رعب سے خالی کوئی نہیں ہے۔ یہ سبھی کچھ کیسے ہوا؟ وہ صفات محمد، وہ ذات محمد اور وہ نام محمد جب آیا تو یہ دنیا میں انقلاب برپا ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دنیا میں خدا کا نام پہلے بھی تھا، اللہ کی عظمت پہلے بھی تھی۔ میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، نوح علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، داؤد علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، جناب عزیر نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، جناب موسیٰ کلیم اللہ نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، عیسیٰ روح اللہ نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، ابراہیم خلیل اللہ نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اسماعیل ذبیح اللہ نے لا الہ کہا تھا، لیکن لا الہ کا چرچا پورے عالم میں چھا نہیں سکا۔ یہ کون تھا؟ جب لا الہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، پھر الہ کو دیکھو، بلندی پہ جا کر دنیا ساری الہ کی عبادت کرنے لگ جاتی ہے، پھر کائنات میں لوگ الہ کے نام پہ مرنے لگ جاتے ہیں۔ جب سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ملا، پھر ملا ہی چلتا گیا، قیامت تک یہ جملہ بدل نہیں سکتا، لفظ بدل نہیں سکتا، کلمہ بدل نہیں سکتا، نام بدل نہیں سکتا۔ کہنے والا کہتا ہے یہ بدل نہیں سکتا، میں نے کہا یہ نام بدل نہیں سکتا، باقی سب کو بدل کے چھوڑ دے گا۔ اس نے شرق کو بدل دیا، مغرب کو بدل دیا، شمال کو بدل دیا، جنوب کو بدل دیا، شہروں کو بدل دیا، قصبوں کو بدل دیا، دیہاتوں کو بدل دیا، علاقوں کو بدل دیا، زبانوں کو بدل دیا، قوموں کو بدل دیا، دلوں کو بدل دیا، سوچوں کو بدل دیا، محور کو بدل دیا، مرکز کو بدل دیا، مکان کو بدل دیا، مکان کو بدل دیا، رہتی دنیا کو بدل دیا، شہروں کو بدل دیا، جنگلات کو بدل دیا، ویرانیوں کو بدل دیا، آبادیوں کو بدل دیا، قلوب کو بدل دیا، کائنات کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ آج مکہ مکرمہ کے ان پہاڑوں کے درمیان بیت اللہ میں آذان آتی ہے، اللہ اکبر کی صدا جب بلندی ہوتی ہے، پوری دنیا کے میڈیا کے اندر وہ آواز گونج کر دنیا میں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ آواز نہیں پہنچی تھی، جب سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ملتا چلا گیا، کائنات کے رخ کو بدلتا چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد الرسول اللہ، یہ عظیم نام والا، یہ بڑی عظمت والا رسول جو سب سے آخر میں آیا، جس کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے یہ سب سے آخر میں دیا، سب سے چن کر دیا، پسند کر کے دیا۔ اللہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ذات آپ بھیج رہے، جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے مخالف اتنے زیادہ ہوتے ہیں، معاشرے میں اس کی مخالفت ہوگی، لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ الہ العالمین، رب العالمین آپ اسے بھیج رہے دنیا کے اندر، یہ کس کے حوالے آپ کریں گے؟
کس کو آپ دیں گے؟ جو اس نبی کو ساتھ لے کر چلیں گے، اس نبی کے ساتھ چلیں گے، اس کی ہر بات کو مانیں گے اور ہر بات کو مان کر اس کے پیغام پر بن جائیں گے اور دنیا کے اندر اس کا پیغام پہنچائیں گے۔ اللہ نے جیسے اس پیغمبر کو آخر میں بھیجا، اس امت کو بھی آخر میں بھیجا۔ اس آخری امت کے وہ پہلے لوگ جنہیں رسول اللہ عطا کیے گئے، میں نہیں کہتا، اللہ کے قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ تحقیق البتہ اللہ نے احسان کیا، کس پر احسان کیا؟ کس پر احسان کیا؟ جواب آیا علی المؤمنین، مومنوں پر احسان کیا۔ کس پر احسان کیا؟ مومنوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا مومنوں پر؟ مومنوں پر یہ احسان کیا کہ اس بھاشا فیہم رسولا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے بھیجا، انہی کے لیے بھیجا، انہی کو دیا، انہی میں رہا، انہی میں بڑھا، انہی میں پڑھا، انہی میں اعلان کیا، انہی میں پیغام دیا، انہی کو پڑھایا، انہی کو بٹھایا، انہی کو ہی تربیت کی، انہی کا تزکیہ کیا اور انہیں بلا کر ان کا تزکیہ کر کے یہ اللہ نے اپنا رسول ان کو دے دیا۔ علی المؤمنین، مومنوں پر آج بحث کرنے والا بحث کرتا ہے اور بحث کرتے ہوئے کہتا ہے محمد کے یار مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، متقی نہیں تھے، سب جنتی نہیں تھے۔ میں نے کہا پاگل، کون سی دنیا سے بول رہا ہے، کون سے جہان سے بول رہا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں، یہ تو اللہ نے دیا ہی مومنوں کو ہے۔ لقد من اللہ، احسان جتلا کر مومنوں کو دیا۔ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا، مومنوں پر اللہ نے احسان کیا۔ یوں تو رسول اللہ ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے، مگر ہوگا تو انہی کا نام جو قبول کریں گے، ہوگا تو انہی کا نام جو مانیں گے، ہوگا تو انہی کا نام جو تسلیم کریں گے۔ آیا تو ساری کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ سب کے لیے بھیجا گیا، لیکن جنہوں نے لیا اور جن پر تاثیر ہوئی، جنہوں نے رحمت کو حاصل کیا، وہ کون ہے؟ ان سب کو کائنات کہتے ہیں اور ان کو مومنین کہتے ہیں۔ کائنات میں سے رسول اللہ جن کے پاس آئے وہ مومن تھے، جس کو دعوت تھی اور وہ لپک لپک کر حضور کے قدموں میں آیا، وہ مومن کہلایا۔ یہ یوں نہیں آئے، رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ اختار علی فاختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے، میرے لیے صحابہ کو چنا ہے۔ علماء سے معذرت کے ساتھ محبت کی دنیا میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، حضور نے کہا اللہ نے نبوت کے لیے مجھے چنا ہے، نبوت تسلیم کرنے کے لیے انہیں چنا ہے، کلمہ دینے کے لیے مجھے چنا ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے انہیں چنا ہے، دین لینے کے لیے مجھے چنا ہے، دین لینے کے لیے انہیں چنا ہے، رسول بنا کر مجھے بھیجا ہے، تائید کرنے کے لیے انہیں بھیجا ہے، پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے، پیغام لینے کے لیے انہیں بھیجا ہے، رسالت کے لیے انتخاب حضور کے دل کا ہوا، رسالت کے لیے کام کرنے کے لیے انتخاب صحابہ کرام کا ہوا۔ ان اللہ اختارنی فاختار علی اصحابی، جس کا نام محمد ہے، جس کے نام میں عظمت ہے، جس کے نام کا ایک ایک لفظ مانے والا ہے۔ محمد کا بھی مانا، حامیم کا بھی مانا، ہا کا بھی مانا، میم کا بھی مانا، دال کا بھی مانا، میم علیحدہ کرو یہ مانے والا، ہا علیحدہ کرو یہ مانے والا، پھر میم علیحدہ کرو یہ مانے والا، پھر دال علیحدہ کرو یہ مانے والا۔ محمد کے ہر ہر لفظ
کا معنی ہے محمد کی ذات کے ہر قدم کا معنی ہے محمد کریم کے ہر لفظ کا معنی ہے ہر بول کا معنی ہے محمد کا بچپن جدا ہے لڑکپن جدا ہے جوانی جدا ہے شباب جدا ہے غار کی زندگی جدا ہے باہر کی زندگی جدا ہے مزار کی زندگی جدا ہے اور غار کی زندگی جدا ہے گھر کی زندگی جدا ہے مسجد کی زندگی جدا ہے میدان کی زندگی جدا ہے اور محمد کریم کی وسعت اتنی ہے اگر آپ تصوف کی دنیا میں جائیں اور حقیقت محمدی کا حقیقت محمدی کا آپ مراقبہ کرنا چاہیں تو حقیقت محمدی کے مراقبے میں آپ سر جھکا کر بیٹھ جائیے پھر وہاں سے آنے والے فیض کو دیکھتے چلے جائیے ایک راہ تھوڑی کھلتی ہے کئی راہیں کھلتی ہیں پھر راہوں میں راہیں کھلتی ہے پھر ہر راہ سے راہ کھلتی ہے پھر اس راہ کی راہ سے راہ کھلتی ہے صرف حقیقت محمدی کا یہ حال ہے اور جب آپ حقیقت احمدی پر جاتے ہیں عجیب بات بتانے لگا ہوں جب حقیقت احمدی پر جاتے ہیں اس کی وسعت حقیقت محمدی سے بھی زیادہ گہرائی میں چلی جاتی ہے اور گہرائی میں جا کر راہیں کھولتی چلی جاتی ہے یاروں میں اعلان ہوتا ہوں میں حقیقت محمدی کو لے کر بزرگوں کے پاس جاتا ہوں اور جا کر ان سے پوچھتا ہوں مجھے خانقاہ میں سے کچھ تو دیجئے وہ مجھے بیٹھ کر میرے قلب کو درست کرتے ہیں میرے روح کو درست کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں تیرے اندر لطائف ہے میں نے کہا وہ لطائف کیا ہے کہ قلب علیحدہ لطیفہ ہے روح علیحدہ لطیفہ ہے سر علیحدہ لطیفہ ہے خفی علیحدہ لطیفہ ہے اخفا علیحدہ لطیفہ ہے نفس علیحدہ لطیفہ ہے آگ ہوا پانی خاک یہ علیحدہ لطیفے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے کہ ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق ہے میں نے کہا یہ کیا ہے کہ عالم خلق عالم امر ملے تو عالم صغیر بنتا ہے عالم صغیر ذل ہے عالم کبیر کا عالم کبیر ذل ہے عالم صغیر کا اور عالم صغیر کے بغیر عالم جلیل کا اور یہ ولایت صغرا ہے پھر ولایت کبرا ہے پھر ولایت علیہ ہے پھر ولایت کلیہ ہے پھر کمالات ولایت ہے پھر کمالات نبوت ہے پھر کمالات رسالت ہے پھر کمالات اولو العزم ہے میں نے کہا یہ سب کیا ہے کہ یہ سب اسی طرح ہے میں نے کہا یہ کس سے کھلے ہیں یہ کس سے کھلے ہیں کہ یہ حقیقت احمدی سے کھلے ہیں قلب میں اللہ اللہ کہنے سے کھلے ہیں میں نے کہا یہ لوگوں کے دل و دماغ کھل جاتے ہیں مجھے کہا جاتا ہے یہ ولی ہے یہ قطب ہے یہ ابدال ہے یہ غوث ہے اس کے لطائف سارے کھلے ہوئے ہیں یہ ولایت کے درجے پہ پہنچ گیا ہے اسے کمالات ولایت حاصل ہے اسے کمالات نبوت حاصل ہے اسے کمالات رسالت حاصل ہے اسے کمالات اولو العزم حاصل ہے اسے وصل اوریانی ہو گئی ہے یہ جناب فلاں پہ چلا گیا یہ فلاں پہ چلا گیا میں نے کہا یہ سب کیسے ہوا کہ ذکر کیا مراقبہ کیا میں نے کہا مراقبے میں کیا کیا کہ حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی میں غوطہ ازل ہوا پھر الہا میری طرف آ میری طرف دیکھ تو نے مراقبہ کیا سر جھکایا دل کے اندر اپنے لطائف کو کھولا کھول کر ولایت کی منزلوں کو جاتا جاتا شغرا کبرا سے ملتے ملتے آپ ولایت شغرا میں ولایت کبرا میں ولایت علیہ میں عالم امر میں عالم خلق میں چلتے چلتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے میں نے کہا یہ کیا بن گیا کسی نے کہا ولی بن گیا کسی نے کہا قطب بن گیا کسی نے کہا ابدال بن گیا کسی نے کہا غوث بن گیا میں نے کہا یہ کیا بنا کہا یہ قطب الاقطاب بن گیا میں نے ادھر نظر دوڑائی یہ کیا بن گیا میں نے دیکھا انہوں نے سر جھکا کر دل کے اندر حقیقت احمدی کو نہیں پڑا تھا انہوں نے نظریں اٹھا کر حقیقت محمد کو دیکھا تھا چہرہ رسول کو دیکھا تھا زلف رسول کو دیکھا تھا لب رسول کو دیکھا تھا قدم رسول کو دیکھا تھا نالید رسول کو دیکھا تھا اشارہ رسول کو دیکھا تھا صفات رسول کو دیکھا تھا ذات رسول کو دیکھا تھا پیغمبر کی اداؤں سے دیکھا تھا نبی کے لبوں کو کھلے میں دیکھا تھا سجدے میں قیام میں رکوع میں سجود میں جگتے میں پھرتے میں اٹھتے میں بیٹھتے میں سوتے میں جاگتے میں غار میں بازار میں تلوار میں تیر میں گھوڑے میں سواری میں بستر پر مکہ میں مدینہ میں گلیوں میں بازاروں میں عبادت میں عظمت میں رفت میں بلندی میں کمال میں بچپن میں لڑکپن میں جوانی میں شباب میں کمال میں ہر حال میں ہی دیکھا تھا میں اس سے پوچھا ہوں تو نے مراقبہ کیا تیرے لطائف کھل گئے انہوں نے چہرہ دیکھا ان کے سارے جہان کھل گئے شان عثمان غنی شان علی
یہ کیا بن گئے؟ کیا ولی بن گئے؟ میں نے کہا دیکھو انہوں نے دیکھا نہیں ولی بن گئے، انہوں نے دیکھا صحابی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنے دنوں تک آپ نے اسے خانقاہ میں رکھا ہوا ہے؟ اتنے دنوں بعد میں نے پوچھا قلب کھل گیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ روح تک بات پہنچی؟ کہتے ہیں نہیں۔ سر تک اثر پہنچا؟ کہتے ہیں نہیں۔ خفی ہلا؟ کہتے ہیں نہیں۔ اخفا تک گیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ کبھی تو قلب ہی نہیں کھلا، توجہ میری طرف کرنا۔ یہ کتنے دنوں تک بیٹھے رہے، اس کا قلب نہیں کھلا۔ وہ آیا، اس نے نظریں اٹھائی، چہرے پر گاڑی، قلب نہیں، جہان کھل گیا۔ جہان کھل گیا۔ تیرے پاس بیٹھ کر مراقبے کرنے والا نہ بدلے، وہ ولایت کے درجے پہ فائز ہو، ولایت نہ چھوڑے، اس کے پاس بیٹھنے والا چہرہ رسول کو دیکھنے والا کیسے بدل جائے؟ محمد نام ہی ایسا ہے، محمد نام ہی ایسا ہے۔ کہتے صرف محمد نام لو، کہو صلی اللہ صلی اللہ 10 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجات مل گئے۔ لبوں سے بولے ابھی تو دیکھا ہی نہیں، جو بول کے دیکھنے لگ گئے، پھر دیکھتے ہی چلے گئے، پھر دیکھتے ہی چلے گئے۔ وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے چلے گئے اور دنیا ان کی عظمت دیکھتی چلی گئی۔ وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے اتنی بلندی پہ چلے گئے جہاں کے سارے کتب ابدال غوث قطب و اقطاب مل کر وہ تو کیا ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه والذین معه، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ والذین معه، بدر میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، خیبر میں ساتھ ہیں، حنین میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں، تبوک میں ساتھ ہیں، مکہ میں ساتھ ہیں، مدینہ میں ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، رات میں ساتھ ہیں، دن میں ساتھ ہیں، اجالے میں ساتھ ہیں، تاریکی میں ساتھ ہیں، اور تجارت میں ساتھ ہیں، معیشت میں ساتھ ہیں، معاشرت میں ساتھ ہیں، چلتے پھرتے ساتھ ہیں، اٹھتے بیٹھتے ساتھ ہیں۔ آپ نام محمد پڑھتے ہو، وہ وجود محمد پڑھتے ہیں۔ آپ نام محمد پڑھتے ہو، وہ چہرہ محمد پڑھتے ہیں۔ آپ نام محمد پڑھتے ہو، وہ وجود محمد پڑھتے ہیں۔ آپ سیرت محمد پڑھتے ہو، وہ صورت محمد پڑھتے ہیں۔ آپ کتاب میں پڑھتے ہو، وہ اوزان میں پڑھتے ہیں۔ آپ کتاب میں پڑھتے ہو، وہ جسم میں پڑھتے ہیں۔ تم اور ان میں فرق تو ہے نا۔ یہ نام محمد تو آج رہے قابل رشک ہے، جنہوں نے نام محمد دے کر دنیا میں پھیلایا وہ کتنے قابل رشک ہے۔ میرے بھائیو، بات کہیں اور سے کہیں اور چلی گئی، میں نے غوطہ کہیں اور لگا دیا۔ جب مجھے جانا نہیں تھا، پتہ نہیں میں کیوں چلا گیا، ان بزرگوں کو دیکھ کے چلا گیا یا نئے آنے والے مہمانوں کو دیکھ کے چلا گیا۔ یہ ان کی آمد ایسی تھی، اتنی آمد سے، اتنی محبت سے، اتنی اچھی سوچ کے ساتھ، اتنی نظر کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہیں۔ جانا تو تھا ہی نا دشانی صاحب، جانا تو تھا، جانا تو پڑے گا، جائے بغیر تو ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، دور دور سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، جائے بغیر ہوتا بھی کچھ نہیں، جانا تو پڑے گا نا، پھر بھی جانا تو پڑتا ہے نا، وہ بھی تو گئے تھے نا۔ دیکھنا تو پڑتا ہے، ماننا تو پڑتا ہے، ماننی تو پڑتی ہے، مان کے چلنا پڑتا ہے، جس نے مانی وہ مان کر گئے، تو مان کر کام تو بنتا ہے نا۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ جناب حضور علیہ السلام کا نام برکت والا ہے، ذات برکت والی ہے۔ آج کے لوگوں کے لیے جو آج 1400 سال بعد سن رہے ہیں، جن نے اس نام پر مر مٹنے کا عزم کیا، وہ بلندی والے نہیں ہیں، ان کی آج توہین ہو رہی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، آج کا فرد اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے، محمد کریم کے دور کے آدمی کو غلا کہتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، آج اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، جس نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا کر غار تک پہنچایا تھا اور اپنی دولت اور سرمایہ سارا محمد کریم کے قدموں پہ لٹایا تھا، اسے برا کہتا ہے، اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے۔
کوئی جنا ہی نہیں. عیسائیوں سے پوچھو اچھے لوگ کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. یہودیوں سے پوچھو اچھے لوگ کہتے ہیں کیسے ہیں؟ حیثیت کیا ہے؟ میں شیعہ جوانوں سے پوچھتا ہوں, تم اپنے بڑوں سے پوچھو یہ مسیح کس چیز کا نام ہے؟ میں نے تو ایک ہی کام دیکھا ہے, کسی چور کے گھر پہ اگر ڈاکہ پڑ جائے تو وہ چپل چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. چپل چھوڑ کر اور بھاگتے ہوئے کہ بچور لوگ بھاگتے ہیں, کچھ کہتے ہیں پکڑو, کچھ کہتے ہیں بچاؤ, وہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. یہ جوتے چھوڑ کر بھاگ جانا, یہ ننگے پاؤں دوڑ پڑنا, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ مشی ایران میں کیوں نہیں ہے؟ اونچی اونچی اور اونچی. ولایت فقیہ تمہاری وہاں ہے, امام تمہارا وہاں ہے, تمہارے آخری امام کا نائب وہاں ہے. ہدایات وہ دیتے, اس کو ہدایت اس کے ملک میں نہیں ملی تو پوچھتا ہوں تمہیں کہاں سے ملی؟ کیا بات ہے, یہ کیا ہے؟ اور ارباب اقتدار کوئی کام بھی شروع کرے, آپ کہتے ہیں اس کی مذہبی عبادت ہے, ہماری بھی بہت ساری ہیں, ہماری بھی بہت ساری مذہبی عبادات ہیں. جس دن ہم نے شروع کر دی نا پھر مشکل ہو جائے گا. اس لیے انہیں روکو. اور اس پر پرچے ہوتے ہیں, غیر قانونی کام ہوتے ہیں, اس پر پرچے ہوتے ہیں, پھر یہ دباؤ ڈالتے ہیں ہمارے پرچے ختم کرو. میں انتظامیہ سے کہتا ہوں اگر یوں ہی پرچے ختم کرنے شروع کیے پھر کوئی پرچہ کرو ہی نہ. اوروں کا کیا قصور ہے, باقیوں کا کیا قصور ہے؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولانا صاحب اس آدمی نے گستاخی کی تھی, اس نے معذرت کر لی ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے اس کو چھوڑ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, 12 مئی کو جن لوگوں نے 9 مئی کو جن لوگوں نے گستاخی کی انہیں بھی چھوڑ دیں. کیوں رکھا ہوا اسے جیل میں؟ معافی مانگ لے گا, چھوڑ دیں. جتنے چور ڈاکو لٹیرے عدالتوں کے اندر ہیں ان کے کیس لگے وہ ان سے معذرت لکھوائے. لکھیں گے نہیں لکھیں گے؟ چھوڑ دیں. اتنا بڑا نظام بنایا ہوا ہے, سالہ سال لوگ کے مقدمات لگے. آپ نے تو کام آسان کر دیا, معذرت کروا دیں, کلپ جاری کروا دیں. یہ کون سی بات ہے؟ ایک دن توہین کرتے ہیں, دوسرے دن کلپ جاری کر کے معذرت کرتے ہیں. شرم ان کو بھی نہیں آتی اور عقل تمہیں بھی نہیں آتی. شرم ان کو بھی نہیں آتی, عقل تمہیں بھی نہیں آتی کہ بھائی ایسے کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ پھر قانون تو نہ ہوا. پھر ہر ایک کو معافی دے دو. ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کرتے اسے معافی دے دو. یار یہ کوئٹہ میں ایک آدمی سے کچھ واقعہ ہو گیا, معافی دے دو اس کو, معافی دے دو. اچھا اس بات میں آ گیا تھا, اس نے توہین کر دی تھی, معافی دے دو. دیتی ہو؟ اس کو نہیں دیتے, انہیں کیوں دیتے ہو؟ میں حیران ہوتا ہوں انہیں کیوں دیتے ہو؟ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک میں کیسی بدامنی پیدا کی جا رہی ہے؟ کیا میاں والی کے اندر واقعہ نہیں ہوا؟ کیا کراچی کے اندر واقعہ نہیں ہوا؟ یہ اپنے بغیر کسی اور کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ مساجد مدارس میں گھس رہے, قرآن پڑھتے لوگوں کو مار رہے ہیں. یہ کل تمہارے تھانوں پر, تمہاری کچہریوں پر, تمہاری سرکاری املاک پر حملے کر کے قبضے کریں گے. میں تمہیں بتا رہا ہوں, انہیں تم نے نہ روکا یہ ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے. یہ ایران میں اس لیے سب کچھ نہیں کرتے کہ ایران کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. یہ پاکستان میں اس لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ پاکستان اہل سنت کا ملک سمجھتے ہیں. یہ سب نے بدامنی پھیلاتے ہیں, اس میں انتشار اور فساد پھیلاتے ہیں, اور انتشار اور فساد پھیلا کر ملک میں بدامنی پیدا کر کے اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. کیا ملک اس کا متحمل ہے؟ معیشت کی حالت ہماری کیا ہے, قرضوں کی ہماری حالت کیا ہے, بے روزگاری کی حالت کیا ہے, بجلی کے مسائل کیا ہے, گیس کے مسائل کیا ہے, دیگر مسائل کیا ہے. یہ سب ان کے لیے 3-4 دنوں میں اربوں روپے کا نقصان. ٹیکس ہم دیں, کام اس ملک کے لوگ کریں, تو محبت ایران کے ساتھ کرو, نقصان پاکستان کا کرو. تمہیں اگر محبت ہے مشین نکالنی ہے تو ایران میں نکالو. اور میں حکومت سے
مطالبہ کرنا چاہتا ہوں ان کو سہولت دو. یہ محرم بھی کربلا میں گزارے, حق بھی یہی بنتا ہے. کہاں گزارے؟ وسائل دو, انہیں بھیجنے کا بندوبست کرو, یہ سب وہاں جائیں اور میدان کربلا سے اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک پوری قربانی نہ دے دے. ہم نے اگر منع کیا جو مرضی ہے کہہ دو, اور چیلم گزار کر تشریف لیں اس ملک میں, وہ ان کی قسمت ہے. اور آئے گا کون آئے گا؟ محب کو تو آنا ہی نہیں چاہیے, اسے وہیں مر جانا چاہیے. آج میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے ہم 8 ربیع الاول کو اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جب قاتلان حسین کے سر آئے تھے اس وقت اہل بیت کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تھی. کیا آ گئی تھی؟ میں نے کہا تو پھر آئے گی, تو اس کے بعد پھر غم کب آیا تھا؟ بھائی اس غم کے بعد 8 ربیع الاول کو کیا آ گئی تھی؟ تو پھر غم تو ختم ہو گیا. قاتل کا سر بھی آ گیا, قاتل بھی آ گئے, پکڑے بھی گئے, مارے بھی گئے, سر بیچ بھی دیے, ان نے نفل بھی پڑھے, اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور کہا کہ شکر ہے ہمارا کام آج انتقام پورا ہو گیا. اس کے بعد غم بنتا ہے؟ یہ عجیب غم ہے, یہ چھٹی جاتا ہے. ابھی آپ کو عجیب بات بتانے لگا, ہمارے دوست بھی ہیں, ان کو بھی جلدی ہے, مجھے بھی جلدی ہے, انہیں بھی جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے, ان کا بھی ایک کام ہے, میرا بھی ایک کام ہے. لیکن میں آخری بات کر رہا ہوں, 1 سے 10 محرم تک غم ہے, شہادت 10 محرم کو ہے. کب ہے؟ 11 کو نہیں. اس مرتبہ ہوا یوں کہ بھی چیلم نہیں آیا کہ بیچ میں 14 اگست آ گیا. کیا آ گیا؟ جشن آزادی کا جھنڈا لگایا تھا آپ نے, انہوں نے بھی لگایا تھا. آپ نے جشن آزادی منائی تھی, انہوں نے بھی منائی. ابھی چیلم ہی پورا نہیں ہوا, ظالم ہو جشن منا. ابھی چیلم ہی پورا نہیں ہوا, جشن مناتے ہو. ابھی درمیان میں شادیاں بھی کرتے ہو, غم بھی کرتے ہو, گھر بھی جاتے ہو, ڈیوٹی بھی کرتے ہو, نوکری بھی کرتے ہو. ابھی تو 10 کو ہوا, 3 دن ابھی غم کے پورے ہی نہیں ہوئے. یار کوئی کام کرنا ہے ڈھنگ کا تو کرو. میں پوری بات اس لیے نہیں کرتا کہ یہ بھی شروع کر دیں گے. میں نے جب ایک کو کہا کہ تم حضرت حسین کا جو ہے وہ چیلم کرتے ہو, حسن کا کیوں نہیں کرتے, علی کا کیوں نہیں کرتے, نبی کا کیوں نہیں کرتے, فاطمہ کا کیوں نہیں کرتے, تو مجھے کہنے لگا تمہارا یہ شوق بھی ہم پورا کر دیں گے. تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی, ان کا مذہب نہیں ہے, شوق ہے. یہ شروع کر دیں گے. اور ویسے بھی 10 کا ایک جلوس ہوتا تھا, 1 سے 10 تک جلوس تو بنتے بنتے بن گئے. اور میں حیران ہوں, ابھی حضرت حسین زندہ ہیں, 10 کو شہید ہوئے, یہ 8 کو کیا ہوا تھا, 2 کو کیا ہوا, 4 کو کیا ہوا. اور عجیب بات آپ کو پنڈی والے بتاتا ہوں, آپ یہاں کبھی ایک بندہ بیمار ہو یا مشکل میں ہو, آپ اس وقت تو روئیں, ٹینٹ لگائیں, دعا کریں, اور جب اس کی میت ہو جائے ٹینٹ اٹھا کر گھر چلے جائیں, لوگ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے لوگ؟ زور سے, تم بھی عجیب ہو, یہ کون سے صحیح ہے؟ کام تو وہی ہے. اس لیے میں حکومت سے مطالبہ کرنا چاہوں گا, یہ جو ایفائر ہیں ان پر گرفتاریاں بھی ہونی چاہیے, پکڑ بھی ہونی چاہیے, اور سزائیں بھی ملنی چاہیے, غیر قانونی کام کو رکنا بھی چاہیے, اس پر پابندی بھی لگنی چاہیے. ساتھ ساتھ آخری مطالبہ, ناموس صحابہ اور اہل بیت بل جو قومی اسمبلی سے متفقہ, سینٹ سے متفقہ پاس ہوا ہے, اسے قانون بنایا جائے. کیا بنایا جائے؟ کیا بنایا جائے؟ قانون بنایا جائے. آپ تائید کرتے ہیں؟ اور اگر قانون نہ بنا اور آپ کو بلایا گیا تو آپ تو قریب میں آؤ گے, آؤ گے. لبیک 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 لبیک. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ حامی ناصر ہو, ہم سب کو دین مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ہر گلی میں, ہر ہر وارڈ میں, ہر ہر جگہ میں اپنے حلقے بناؤ گے, پرچم صحابہ لے کر چلو گے, پرچم صحابہ لے کر چلو گے, دین کے خدمت کے لیے مدح صحابہ, دفاع صحابہ.